الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ روزہ کی افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنا میرے نبی سے ثابت ہے؟ آئیے پہلی حدیث لے کے آتا ہوں۔ معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو افطاری کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لکا صمتو وعلی رزقی کا افطرتو، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور اے اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا میں اسی سے روزہ افطار کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی ابو داؤد میں لے کے آئے ہیں۔ اور روزہ افطار کرنے کے بعد پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کے بیٹے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتنے سنت کے متبع تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف چلتے تو راستے میں سواری کو بٹھا دیتے اور خود بھی بیٹھ جاتے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ آپ کو کوئی حاجت اور ضرورت بھی نہیں تھی اور آپ نے سواری کو بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئے؟ کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے ساتھ تھا، میرے نبی نے اس جگہ پہ سواری کو بٹھایا اور بیٹھے تھے تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ جہاں نبی بیٹھا ہو عبداللہ بغیر بیٹھے آگے گزر جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو بعد میں یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ وہ اللہ پیاس کو لے گیا، وابتلت العروق رگیں تر ہو چکی ہیں، وثبت الاجر اور اس روزے کا ثواب بھی اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے ہاں ثابت ہو چکا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی صرف یہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ جو الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ افطاری کے وقت ہماری زبان پر کبھی بھی نہیں آنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔